ناظرین اب یہ ممکن ہی نہیں رہا کہ ایران یہ جنگ ہار جائے۔ اس کی وضاحت یہ کہ پہلی جنگ میں جب پاکستان کے فیلڈ مارشل کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات ہوئی اور اس ملاقات کے بعد ٹرمپ نے لڑکے ہوئے منہ کے ساتھ پریس کانفرنس کی کہ پاکستانی ایران کو ہم سے زیادہ جانتے ہیں اور جنگ کی بجائے ایک فکس میچ کے ذریعے جنگ بندی کا فیصلہ ہوا۔ سپہ سالار سید عاصم منیر نے اس ملاقات میں ٹرمپ کو صرف 2 باتیں سمجھائیں۔ پہلی یہ کہ آپ بھول جائیں کہ جنگ شروع کر کے آپ اس سے نکل سکیں گے، کیونکہ ایرانی فوراً متحد ہو جائیں گے اور اس کو اپنی بقا کی جنگ سمجھ کر لڑیں گے اور جواب میں آپ کو نشانہ بنائیں گے، جس کے بعد آپ واپس امریکہ نہیں جا سکیں گے۔ دوسرا، آپ نے جنگیں روکنے کے نام پر ووٹ لیا تھا، آپ کو اسی تک رہنا چاہیے ورنہ آپ کی مقبولیت ختم ہو جائے گی۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس کے عوض یعنی جنگیں رکوانے کے عوض آپ کو نوبل انعام بھی ملے۔ ناظرین تب تو جنگ رک گئی، لیکن اس بار شاید نیتن یاہو کا داؤ چل گیا، یعنی ٹرمپ اور نیتن یاہو کا دباؤ چل گیا اور ٹرمپ دوبارہ جنگ لڑنے کے لیے آ گیا۔ لیکن آپ دیکھ لیں، اسرائیل اور امریکہ کے مشترکہ حملے نے ایرانی قوم میں رجیم چینج کی بجائے ایک دم مشترکہ بقا کا احساس پیدا کر دیا، اور یہ احساس ناقابل شکست ہوتا ہے اور اس کو کسی مرکزی کمانڈ کی ضرورت بھی نہیں پڑتی۔ ہر شخص اپنے طور پر لڑتا ہے۔ اب امریکہ اور اسرائیل جتنی چاہیں بمباری کر لیں، عمارتیں ٹوٹیں گی، لوگ مریں گے، لیکن آخرکار ایران اپنی خود مختاری بچا لے گا۔ ایرانیوں کو شاید اس کا احساس ہو چکا ہے یا پہلے سے ہی اندازہ تھا، لہٰذا انہوں نے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جنگ کو پورے مشرق وسطیٰ میں پھیلا دیا، پورے خطے میں پھیلا دیا، تاکہ امریکہ کے لیے اس خطے میں ٹکنا مشکل سے مشکل تر ہو جائے۔ جن ترقی یافتہ اور خوشحال ملکوں کو امریکہ کی وجہ سے بم اور میزائل سہنے پڑ رہے ہیں، اب وہ امریکی انخلا چاہتے ہیں۔ سمندر میں موجود امریکی بیڑا زبردست ہٹ ہوا ہے لیکن ڈوبنے سے بچ گیا ہے، لہٰذا جنگ ختم ہو گئی تو سچائی سامنے آ جائے گی۔ ناظرین سمندر میں بھی امریکہ کا ٹکنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ لے دے کر امریکہ کے پاس ایک بہترین ٹھکانہ بچا تھا اور وہ تھا افغانستان، جس پر ایرانی بمباریوں کا کوئی اثر نہ ہوتا اور جہاں موجود طالبان رجیم چینج کے دوران ہی اسرائیل دوستی کو خوش آمدید کہہ رہی تھی، لیکن پاکستان نے وہاں موجود بگرام ایئر بیس پر موجود سارا امریکی اسلحہ، جنگی ساز و سامان اور انفراسٹرکچر بالکل تباہ کر دیا۔ ساتھ ساتھ اسرائیل کی حامی طالبان رجیم چینج کو مار مار کر اتنا غیر فعال کر دیا کہ اب وہ اس پوزیشن میں ہی نہیں رہے کہ کسی دوسرے ملک سے کوئی بھی معاہدہ کر کے ان کو اڈے دے سکیں۔ ناظرین آخر میں یہ بھی غلط فہمی ہے کہ ایران کے پاس 3000 میزائل ہیں۔ میں آپ کو یہاں یہ بھی بتاتا جا رہا ہوں کہ ایرانی کرنسی جس طرح بری طرح سے گری ہے، اس کی بڑی وجہ چین اور روس سے بہت بڑے پیمانے پر میزائلوں کی خریداری ہے۔ ایران کے پاس چھوٹے بڑے 30,000 سے زائد میزائل اور ڈرون ہیں اور وہ ان کو 1 سال تک چلا سکتا ہے، لہٰذا میرے حساب سے ایران کو اس جنگ میں شکست ہو ہی نہیں سکتی۔